أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ ترجمہ، واو اور ہاذا یہ، کتاب کتاب، یہ سے مراد یہی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ واو اور ہاذا یہ، کتاب کتاب ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، یہ ایسی کتاب ہے جسے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا، یہ کتاب ہے اس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن یہ بابرکت ہے، یہ کتاب جس کو اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا، یہ کیا ہے؟ مبارکن بابرکت ہے، تو اسی لیے ہی فتبعوہ تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس پہ عمل کرو، واتقوا اور ڈرو، ڈرو کس سے؟ اللہ سے، لعلکم شاید کہ پھر تم ترحمون رحم کیے جاؤ، لعلکم شاید کہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے بڑی پیاری بات یہاں پر کر دی ہے۔ پیچھے اللہ دوسری قوموں کا ذکر فرما رہے تھے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی لیسن ہمارے لیے رکھا ہے، ان قوموں کا ذکر کر کے بھی ہمارے لیے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں جیسے ان قوموں کے لیے ایک شریعت تھی تو تمہارے لیے یہ قرآن شریعت ہے، اور یہ بھی بڑی چیز ہے، بابرکت ہے، اگر تم اس کے ساتھ لگ جاؤ گے تو چمک جاؤ گے، دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، اس سے لگے تو گویا تم اللہ سے لگ گئے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ایسی ہے جسے ہم نے نازل کیا، یہ بابرکت ہے، یہ بابرکت بھی ہے، ایک جگہ پہ فرمایا ہدایت بھی ہے، ایک جگہ پہ فرمایا رحمت بھی ہے۔ جو کتاب بابرکت ہو، ہدایت والی ہو، ہدایت دینے والی ہو، رہنما اصول سمجھانے والی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک رحمت بھی ہو، تو پھر اس کی اتباع کرنی چاہیے نا، کرنی چاہیے۔ یعنی اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی ہی کثیر رکھی، خیرن کثیر رکھا ہے، بہت زیادہ بھلائیاں اللہ نے رکھ دی ہیں، بے انتہا علم رکھ دیا ہے جس سے تمام علوم والے مدد لیتے ہیں۔ قرآن کے اندر اتنا بڑا علم کا خزانہ ہے جہاں سے ہر علم سیکھنے والا مدد لیتا ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سائنس کا ہو، اس سے تعلق ہے اس کا، اور اس سے برکات حاصل کی جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بھلائی نہیں جس کی طرف اس کتاب عظیم نے دعوت اور ترغیب نہ دی ہو، اور اس بھلائی کی حکمتیں اور مصلحتیں بیان نہ کی ہوں جو اس پر آمادہ کرتی ہیں، اور کوئی ایسی برائی نہیں جس سے اس کتاب نے روکا نہ ہو، ڈرایا نہ ہو، اور ان اسباب اور عواقب کا ذکر نہ کیا ہو جو اس برائی کے ارتکاب سے باز رکھے۔ یہی کتاب بتاتی ہے نا، اگر تم برائی کرو گے تو تم پھنس جاؤ گے، یہ برائی کرو گے تو یہ انجام ہوگا، یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا، یہ نیکی کرو گے تو یہ بھلائی ملے گی، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو تم اس کو پاؤ گے۔ تو یہ ساری رہنمائی اگر ہمیں معلوم نہیں ہوتی تو ہمیں کچھ پتہ نہ ہوتا اس کائنات میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ پھر بہت سارے لوگ جہنم کا شکار ہو جاتے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو سکھا دیا ہے، اور یہ تمام کتابوں سے افضل ہے۔ تورات کے مقابلے میں قرآن کے زیادہ برکات ہیں، زیادہ علوم ہیں، زیادہ محفوظ ہے یہ کتاب۔ یہ کتاب مکمل رہنما ہے، جبکہ پہلی کتاب ایک چھوٹی قوم کے لیے تھی، اور یہ کتاب قیامت تک کے لیے ایک بڑی قوم کے لیے ہے، اور ہر طبقے کے لیے، ہر درجے کے لیے، ہر محلے کے لیے، ہر ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ وہ تو نبی آتے رہے، کوئی کسی خطے میں، کوئی کس خطے میں، کوئی ایک ملک میں، تو کوئی کچھ کسی بستی میں، تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ کتاب دے کے پوری کائنات کا پیغمبر بنا دیا۔ اسی لیے فرمایا یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، یہ ہدایت سے لبریز ہے، یہ اصولوں پر مبنی ہے، اس سے جڑ جاؤ،
वत्तकू फत्तबिऊ, इसकी इत्तबा करो, वत्तकू और डरते रहो, यानी डर कर मुकम्मल इत्तबा करो, और जो ये सही बताती है उसको करो, जो गलत बताती है उससे बाज आ जाओ अल्लाह से डरते हुए। फिर हो सकता है लअल्लकुम तुरहमून कि अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर भी अमल से बात नहीं, फिर भी अल्लाह की रहमत से, कभी अपने अमल पर इतराना नहीं। क्यों? हर भलाई अल्लाह की रहमत से तकमील को पहुंचती है। आगे चलें अगली आयत पे। ये आयत है 156। तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैन मिन क़बलिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफ़िलीन। के तक़ूलू तुम कहो, इन्नमा ये तो सिर्फ जो उन्ज़िला नाजिल की गई है, अल-किताबु किताब, अला ताइफ़तैनी दो जमातों पर, कि तुम ये कहो कि ये किताब तो सिर्फ दो जमातों पर नाजिल की गई है, मिन क़बलिना हमसे पहले, व इन कुन्ना और हम तो थे, अन दिरासतिहिम इनके पढ़ने से लगाफिलून अलबत्ता गाफिल, हमें इनके पढ़ने पढ़ाने का पता ही नहीं, ये हमारी ज़ुबान में ही नहीं थी, लिहाजा जिनकी ज़ुबान में थी ये किताब तो उनकी हुई। ये अरबों ने शिकवा किया था, जब पहले नबियों पर किताबें नाजिल हुई तो वो अरबी ज़ुबान में नहीं थी, जहाँ का नबी होता था उनकी ज़ुबान में होती थी। तो इन्होंने ये शिकवा किया कि वो हमारे लिए नहीं थी, वो तो उन लोगों की ज़ुबान में थी ना, तो उन्होंने इसे समझा और अमल किया, और अब हमें समझ नहीं आया, हमने अमल नहीं किया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, लिहाजा हमसे दरगुजरी की जाए। तो अल्लाह ताला ने इनके इस उज़र को ख़त्म कर दिया, कहा ये उज़र भी आज से तुम्हारा ख़त्म है, मैंने तुम्हारी ज़ुबान में कुरान नाज़िल कर दिया है। सुबहान अल्लाह, ये तुम कभी नहीं कह सकते कि हमारे पास अगर कोई और ज़ुबान है, हमारी ज़ुबान होती तो हम ज़्यादा हदायत याफ्ता होते, लिहाजा अब तुम्हें हदायत पर मुकम्मल चलना होगा। अन तक़ूलू और कहीं तुम ये कहो कि इन्नमा उन्ज़िला किताबु अला ताइफ़तैनी, कहो कि किताब तो हमसे पहले ही के दो गिरोहों पर नाजिल की गई थी, व इन कुन्ना और हम तो थे, अन दिरासतिहिम उनके पढ़ने पढ़ाने से लगाफिलीन अलबत्ता गाफिल, यानी वो तो उन लोगों के लिए थी ना जिनको वो ज़ुबान समझ आती थी, हमें तो वो ज़ुबान नहीं समझ आई, हम उनके पढ़ने पढ़ाने से हमें कोई पता ही नहीं चलता, हम गाफिल हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाज़िल करके उनकी ज़ुबान में, आज हम अजमी हैं, मैं सोच रही थी कि ये हमारी ज़ुबान में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इसको हमारी ज़ुबान में हम तक पहुंचा दिया है, हमें समझ आ रही है कि कुरान क्या कह रहा है। जब समझ आ जाती है तो मैसेज मुकम्मल हो जाता है, दलील कंप्लीट हो जाती है, फिर उस पर अमल करना ज़रूरी हो जाता है। फिर वो वाला जो उन्होंने उज़र रखा वो उज़र नहीं रहता।